ماں باپ اگر نیک اور اللہ اور اس کے رسول پر چلنے والے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر اولاد میں عطا اور وہ قرآن کریم اور احادیث ہے کی وضاحت آپ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکیاں کس طرح اولاد کے کام آتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کی بیویوں فرما بردار ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والی ہو، تو سب سے پہلے فکر اپنے اعمال کی کرنی چاہیے۔ باپ کا عمل اچھا ہو، ماں نیک سارے ہو، تو پھر یہ اثر اولاد پر بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ماں باپ کے نقش قدم پر چلاتا ہے اور پھر اللہ جنت میں بھی ماں باپ کے ساتھ ملاتا ہے۔ جب اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی، وہ نعمت اللہ نے آپ کو زندگی پر عطا کر دی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے اپنی امانت واپس دے دی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں، پھر وہ نعمت باقی رکھتے ہیں کبھی، اور کبھی وہ اپنی امانت واپس دے دیتے ہیں، اور پھر عطا فرماتے ہیں تو کبھی بیٹے کی شکل میں عطا فرماتے ہیں، کبھی بیٹی کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ نعمت عطا فرمائے اولاد کی اور پھر وہ اپنی امانت لے لیں، تو مومن کے لیے یہ بھی گھاٹا نہیں، مومن کے لیے یہ بھی گھاٹا نہیں۔ اگرچہ اولاد کی نعمت چھن جائے، چاہے بچے زیادہ تکلیف دہ بات کسی انسان کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو بچپن میں گئے تو آپ کو خبر ہی نہیں، آپ جوان ہوئے، ماں باپ پورے ہو گئے، بس اتنے میں ہے کہ ہر آدمی کو لگتا ہے کہ میں کس ساتھ رہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ زیادہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں اندر بہت بڑا سایہ ہے، لیکن اتنا اچھا ہے 70 سال جیسے چلے جائیں گے انسان نہیں، لیکن اللہ انسان کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو بڑی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ بچہ ہے، بچی ہے، یہ بڑا ہوگا، چلے گا، کھیلے گا، کودے گا، میں شادی کروں گا، اور پھر شادی ہوگا، اور پھر آپ کے سارے خواب آپ کے ہوتے ہیں۔ تو اولاد کے بارے میں انسان سوچتا ہے، پھر وہ اولاد اللہ کی اللہ اپنے پاس دے لے، اپنی امانت دے لے آپ سے، وہ دیکھنے میں سے بڑی تکلیف انسان کی نہیں۔ لیکن مومن کے لیے ہر حال میں اللہ نے خیر رکھی، ہر حال میں اللہ نے خیر رکھی۔ بات ہے کہ جب کسی شخص کے بچے کا انتقال کے بچے کا اولاد کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی بات لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے پوچھتے ہیں کہ میرے بچے کا جگر کا ٹکڑا لے کر آگے، میرے بچے کا جگر کا ٹکڑا لے کر آگے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جیسا آپ کا حکم تھا ہم نے تو اسی پہ عمل کیا، ہاں اس کا جگر گوشہ آپ کے پاس لے کر آگے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس کا کیا رد عمل تھا، یعنی اس نے اولاد کے چھننے پر میں نے یہ امانت واپس دے دی، تو اس نے کیا کہا، اس کا کیا رد عمل تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ آپ کے فیصلے پہ راضی رہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ہمارے دادا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب
माँ बाप के लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम रखो अब तुमने औलाद की नेमत लेकर आ गए, औलाद की मुकम्मल कर ली तुमने, और इस शख्स से कोई शिकवा शिकायत नहीं की, मेरे फैसले पे राजी रहा, पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में इसके लिए एक महल बनाओ और उस महल का नाम होगा बैत, यानी वो तारीफों का घर, यानी कि उस शख्स के लिए घर बनाया गया है जिसकी जबान पर हर हाथ से अल्लाह ताला की उसके लिए बैत के नाम से घर बनाया गया। आता है औलाद से जब औलाद से इस्तेमाल होता है बेटा, तो फरमाया कि बच्चे बच्चियां क़यामत के दिन इसके लिए जहन्नम से बचाव का जरिया बन जाएंगे, बच्चे क़यामत के दिन जहन्नम से बचाव का जरिया बन जाएंगे और अल्लाह ताला के यहाँ शिफाअत करेंगे। हदीस में तो यहाँ तक फरमाया कि ये जन्नत की चौक, इंसान के बच्चे जिसका इंतकाल हो जाता है, आपने देखो तो चौक जो बरसात के दिनों में निकलती है, इसको चिपक जाए तो, और पहले जमाने में इंजेक्शन वगैरह तो होते ही थे, ताकि निकालने के लिए चौक का इस्तेमाल करते। तो आपने फरमाया कि जन्नत की चौकें हैं, क्या मतलब कि माँ बाप का कपड़ा पकड़ के दामन पकड़ कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह जब तक हमारे माँ बाप को आप जन्नत में नहीं दे देंगे अपनी, इसलिए तो जॉब करवाया कि जन्नत मौत है, यानी माँ बाप का दामन पकड़ कर ये खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहेंगे इससे जन्नत में जाओ, कहेंगे या अल्लाह हम अपने माँ बाप के बगैर जन्नत, अल्लाह ताला इनकी बदौलत उनके माँ बाप को भी जन्नत में दे। आता है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसके वो बच्चों का इंतकाल हुआ, जिन बच्चों का इंतकाल हुआ, ये बच्चे क़यामत के हाथ से जन्नत हाथ से जरिया। मेरे भाई औलाद की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर बीत जाए अल्लाह के फैसले में राजी रहना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, बावेला नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए औलाद के देने पर, औलाद के जीतने पर अल्लाह ने जिस बदाइल का वादा फरमाया है, उस बदाइल से इस्तेमाल रखना और अल्लाह के वादों पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने ये नेमत अगर आज हमसे दी है, अल्लाह इसका बदला जन्नत की शक्ल में हमें अता फरमाए। और जो खुदाई है ये आरज़ू खुदाई, भाई देखो हमारे लिए सबसे बड़ा हुआ जनाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तीन बेटे से मुस्तक़बिल बचपन, हज़रत इब्राहिम से इंतकाल हुआ तो हज़रत इब्राहिम जो हज़रत मारिया सिद्दीक़ा से थे 18 महीने के थे। आप देखिए 18 महीने का बच्चा कितना प्यारा बच्चा होता है, चलना शुरू कर देता है, माँ बाप की तरफ मोड़ कर आता है, भाई की जबान में बातें करता है, बड़ा प्यारा बच्चा होता है। 18 महीने की उम्र में हज़रत इब्राहिम, बुखारी की रिवायत में आता है कि जब इसका आखिरी वक्त था तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दाई यहाँ तशरीफ ले गए, जहाँ वहाँ तशरीफ ले गए और हज़रत इब्राहिम को अपनी गोद में लेकर देखा कि जान कजी का आलम है, आखिरी सांसें आ रही है, तो आपको तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं, और वो क्या है समझा जाता था कि भाई औलाद जा रही है, बच्चा दुनिया से जा रहा है, बाप रो रहा है कि बहादुर के अलावा, तो आप रो रहे हैं। आपने फरमाया कि ये आंसू हैं कि अल्लाह
تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ للہ ما اخذ وله ما اعطى ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی امانت، اللہ تعالیٰ اپنی امانت واپس دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ ہماری زبان سے بس وہی نکلے گا جس سے اللہ راضی ہو. ہم بے صبری کی بات نہیں کریں گے. دیکھو آپ تصور کرو کہ 18 مہینے کا بچہ گود میں ہے اور اس کا آخری وقت ہے، اس کی سانسوں کی لڑی بکھر رہی ہے. اس وقت بھی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ ہے کہ ہم ہماری زبان سے بس وہی بات نکلے گی جس سے اللہ راضی ہو گے. یعنی ہم کوئی جزا پتہ نہیں کریں گے. اتنا بھی فراق کا یا ابراہیم زبان کو ابراہیم ہمارے جانے سے بڑا تھا، ابراہیم ہمارے جانے سے بڑا تھا. ہمارے ساتھ آپ کے نوازنے کا استعمال تاریخ کی روایت میں ہے کہ ایک آپ کی صاحبزادی نے نام نہیں آیا روایت میں بتائی حضرت زینب، انہوں نے اس کو پیغام بھجوایا کہ آپ کے نوازے اس کا آخری وقت سے آپ تشریف کیا ہے. تو آپ نے گھر میں پیغام بھجوا دیا اور کہا کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی بچی سے کہو کہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ واپس دے لے. تو ہر چیز ہر بچہ اپنی عمر لے کر آتا ہے، تو عمر کسی کو نہیں دے جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس سے کہو کہ صبر سے کام لے، اور اللہ تعالیٰ نے جس اجر و ثواب کا وعدہ رکھا ہے اجر و ثواب یہ پیغام دے دیا. گھر سے دوبارہ پیغام آیا، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں گھر سے دوبارہ پیغام آیا. صاحب دادی نے کہا کہ میں آپ کو میری قسم آپ جو ہے گھر تشریف لائیں. جب اتنی بات نہیں تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت سعد بن عبادہ آپ کے ساتھ تھے اور جلیل قدر صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ گھر تشریف لے گئے، بچے کو گود میں دیا اور اس کی آخری سانسیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے. حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ جس کے دل میں اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں یہ رحمت رکھنا چاہے. اولاد ہونے پہ رونا منع نہیں، رونا تو انسان کی فطرت ہے کہ بھائی جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو آپ ہنستے ہیں، جب کوئی غم کی بات ہوتی ہے تو آپ روتے ہیں. اگر خوشی کی بات پہ آپ ہنسے نہیں اور غم کی بات پہ روئے نہیں تو آپ کو یہ نارمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغی دباؤ نہیں کیجیے. آپ کو خوشی کی بات پہ ہنسنا نہیں آتا، رونے کی بات پہ رونا نہیں آتا. یہ انسانی فطرت ہے کہ خوشی کے موقع پہ انسان ہنستا ہے اور جب کوئی غم کی بات ہوتی ہے تو انسان ہوتا ہے. تو اولاد اگر جب ضرورت ہو رہی ہے اور انسان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ وہ راضی ہے تو یہ منع نہیں، یہ منع نہیں. تو کسی بیٹے مطلب کی آپ کی حیات طیبہ حضرت زینب رخصت ہو گئی، حضرت رقیہ رخصت ہوئی، حضرت کلثوم رخصت ہوئی. بیٹے رخصت ہوئے آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں آپ نے کس طرح صبر سے کام کیا. تو ہم سب کے لیے اس میں پیغام ہے کہ بھائی دیکھو اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ امانت واپس دے لیں تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اولاد قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کر سکتا ہو، آپ کے لیے نجات کر سکتا ہو اور آپ کو جنت میں لے جائے بغیر یہ بچے جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے لڑیں گے، کہ اللہ تعالیٰ سے لڑیں گے. جس ڈانٹ پہ لڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ بچے لڑیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ جب تک میرے ابا ابا کو جنت میں نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابا ابا پھر اللہ تعالیٰ اگر حیات عطا فرمائے اللہ سب کے بچوں کو حیات عطا فرمائے. بیٹا ہے تو بھی نعمت ہے، بیٹی ہے تو بھی نعمت.
हमारे मुआशरे में जहाँ तक मुझे नजर आता है कि अब वो बेटे और बेटियों में जो तब्दीली की जाती थी ज़माने जाहिलियत में, अब शायद तो कम हो गई। ज़माने जाहिलियत में तो बेटी को आर का सबूत दिया जाता, अगर किसी के यहाँ बेटी होती थी तो शर्म के बारे वो लोगों के सामने नहीं आता। कुरान करीम ने फरमाया कि वैदा बुशिरा अहदुहुम बिल-उन्सा वल्लवत वो कभी कि जब किसी को बताया जाता था, खुशखबरी दी जाती थी कि तुम्हारी बेटी हुई है, वल्लवत मुस्बत था, उसका चेहरा सियाह हो जाता था, वो कभी वो अपना मुद्दा पीता था, तो ये सोचता था कि मैं क्या करूं, तो मिट्टी में दफन कर। ये जाहिलियत की बात है। और उस वक्त जाहिलियत में वो नौन अपनी बेटियों को जब ये पता चलता था बेटी हुई है, तो जितना दरगोर कर दिया करते, जितना दफन कर दिया करते, ऐसे जालिम। ये तो अल्लाह ताला ने उससे अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें ऐसा दीन अता फरमाया जिसमें बेटियों की वो फजीलत है तो शायद बेटों की एक आदमी न जाने कितनी बेटी आता है। वो जब तिबरानी की रिवायत है, एक सहाबी ने हज़रत साअब बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ईमान लाने के नाते इन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मैंने शिर्क भी किया, ना जाने क्या क्या गुनाह किए, मैंने एक नेक काम भी किया, या रसूल अल्लाह क्या मुझे ईमान लाने के बाद ज़माने जाहिलियत में जो मैंने नेक काम किया मुझे उसका सवाब मिलेगा? जनाब नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क्या नेक काम किया? कहने लगे कि मेरे दो, मैं उसकी तलाश करते करते उसको की तलाश में एक जंगल में निकल गया। मैंने देखा कि एक पूरा आदमी एक खेमे के बाहर बैठा हुआ है और मेरे दो पांव खड़े हुए। कहा कि मैं उसके बारे में कर रहा था कि भाई जी मेरे अंदर यहाँ आ गए, मेरे उससे तो इतने में अंदर से आवाज आई, खेमे में से आवाज आई कि मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ अल्लाह ने तुम्हें औलाद अता फरमाई। पूरा कहने लगा कि लड़का है या लड़की? उसने कहा कि अंदर से आवाज आई कि लड़की पैदा हो। कहने का रंग बदल, उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि अगर लड़की पैदा होती है मैं तो अभी बड़ा खोदूंगा और उसको दफना, बड़ा खोदूंगा और उसको दफना। हज़रत साहब कहते हैं मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? अपनी औलाद को भी कोई अपने हाथ से दफनाता है? कहने लगा कि नहीं, ये तो हमारे लिए आर की बात है कि मेरा कोई दामाद होगा और वो अकड़ के चलेगा और मैं उसके सामने सर झुकाऊंगा, मैं बेटी नहीं रखूंगा। इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये जो मेरी दो बेटियां हैं तुम ये बेटियां रख लो और अपनी बच्ची मुझे दे दो, अपनी बच्ची मुझे दे दो। वो इसमें तैयार हो गए और इन्होंने वो देकर वो बच्ची खुद ले और अपने घर लाए, उसकी तरबियत परवरिश। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये मैंने जब नेक काम किया मुझे इतनी लज्जत आई कि उसके बाद से मैं गांव गांव जंगल जंगल फिरता हूँ, जहाँ मुझे पता चलता है कि किसी की यहाँ बेटी हुई है और वो उससे जिंदा दरगोर करने के चक्कर में है, जिंदा दफनाने के चक्कर में है, मैं वो बच्ची से दो बच्चियां देके खरीद। आज तक मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचाई, मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबकी परवरिश की और कितनों की मैं परवरिश कर रहा हूँ, कितनों की शादियां कर दी। तो क्या मुझे किस नेक अमल का
کوئی ثواب ملے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھ جائے. یہ سب وہ ہے، یہ انسان ہے جو اپنی اولاد کو زندہ دفناتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں ملے گا. اس نے ایسا نیک عمل کیا ہے. ایک ایک انسان کو زندہ کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. ایک انسان کی جان بچانا من احیاہا فکأنما احیا الناس. جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. 60 بچیاں انہیں بچایا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا. اور پھر آپ نے یہ سارا ماحول، یہ سارا معاشرہ، اسی معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ نے پھر بچیوں کی فضیلتیں بیان فرمائی. ایک حدیث نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں بے اور وہ کس طرح ساتھ آئی. دونوں انگلیاں ساتھ ملا کر آپ نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کی، قیامت کے دن میں اور وہ کس طرح جنت میں ساتھ. میرے بھائی اتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ 3 بچیوں کے بارے میں فرمایا، اور اس نے ایک روایت میں بچیاں یا بہنیں، بہنوں کی پرورش کی، بچیوں کی پرورش کی. پھر فرمایا کہ جس نے 2 بہنوں کی پرورش کی، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر ہم ایک بچی کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی آپ یہی فضیلت ہے. اللہ نے جس کو بیٹی کی نعمت عطا فرمائی، میرے بھائی بڑی نعمت ہے. بیٹے اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو ایک آیت سناؤں، سورہ کہف کی آیت ہے، المال والبنون زینۃ الحیات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. سورہ کہف میں فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ تو مال ہے اور یہ لڑکوں کی شکل میں جو اولاد ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا کی زینت کا باعث ہے. کہ انسان فخر کرتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، انسان فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے لڑکے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمانا ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ چیزیں، وہ نیک کام جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، وہ تمہارے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے ہوتے ہیں. حضرات مفسرین نے والباقیات الصالحات کی تفسیر بیٹھوں سے کہ مال اور اولاد، مال اور لڑکے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو بچیاں ہیں انسان کی، یہ قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی چیز کے اعتبار سے یہ ان بیٹوں سے بہتر. یہ اولاد میں نہیں فرق کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتے ہیں تو وہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی اور رحمتیں لے کر آتی ہے آپ کے ساتھ. جتنی بیٹیاں اللہ عطا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور لڑکا بھی، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ سے وابستہ ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا، میرا دست و بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا. آپ کو کیا پتا بڑھاپے میں یہ بیٹیاں سہارا بنے، بیٹا جو آپ چلے جائے. اپنے آس پاس دیکھیے کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی. بیٹے نافرمان نکل گئے، بیٹے نافرمان نکل گئے. بڑھاپے کا سہارا اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو بیٹے کو بنا. تو اصل سہارا تو اللہ کی ذات ہے. نہ بیٹا سہارا ہے نہ بیٹی سہارا ہے، لیکن نعمت دونوں ہے. اللہ بیٹے کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے، اللہ بیٹی کی نعمت عطا فرمائے تو اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے. اور وہ تعلیم و تربیت، جتنی توجہ آپ اپنے بیٹوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں اتنی ہی توجہ
ہوتا ہے میراث تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے کو دگنا ملتا ہے لڑکی کو 1 گنا ملتا ہے یہ حکم میراث کا ہے آپ کے مرنے کے بعد جو کچھ آپ چھوڑ کے جائیں گے جب آپ کی اولاد میں وہ تقسیم ہوگا تب کا حصہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں نظام ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کو 1 گنا ملے گا اب اس کی حکمت کیا ہے کرے گا لیکن اس مسئلے کا تعلق میراث سے ہے زندگی میں اگر آپ گفٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو آپ کوئی ہدیہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تو وہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں یہ غلط تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ زندگی میں اگر میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد بند کرے تقسیم کر رہا ہوں یا سب کو اپنی طرف سے کوئی ہدیہ دے رہا ہوں تو لڑکوں کو دگنا لڑکی کو 1 گنا یہ زندگی میں تقسیم میں نہیں زندگی میں آپ دے رہے ہیں برابری کریں جتنا لڑکے کو دے رہے ہیں اتنا ہی لڑکیوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کو تو جہیز دے دیا لڑکے کے اوپر کتنا خرچ کیا اس کے حساب سے بچی کو جہیز کیا دے دیا لگتا ہے کہ تاریخ کر دیا آپ نے اب آپ سے کوئی تعلق نہیں اس کا تو لڑکی کو جہیز کیا تو اس لڑکے کے اوپر کتنا خرچ کیا ہے تو کتنی شمار کرتے آپ میرے بھائی محبت میں برابری کرنی چاہیے اور اللہ بچوں کی نعمت عطا فرمائے تو خوش ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے